حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے ایک ایسی فرمائش کی کہ جس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو شرمندہ ہونا پڑا، اور جانیے کیسے اللہ پاک اپنی مخلوق کو روز روزی پہنچاتا ہے، اور جانیے کیسے اللہ پاک اپنی تمام مخلوق کو روز کھانا کھلاتا ہے۔ اس جہان میں اللہ پاک نے بہت سے پیغمبروں کو بھیجا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان میں سے ایک مقرر کردہ نبی اور بادشاہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دنیا میں حکومت اور سلطنت عطا فرمائی اور بہت سارے معجزات بھی عطا کیے۔ مثال کے طور پر وہ جانوروں کی زبان سمجھ لیتے تھے، ہوا پر ان کا اختیار تھا، ان کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی وہ صبح شام میں اتنی دوری طے کر لیا کرتے تھے جو کہ 1 مہینے میں پوری ہوتی ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ تمام مخلوق، جنات، حیوانات، پرندے، سب کے سب ان کے تابع تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ پاک سے دعا کی کہ مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے اللہ پاک نے آپ کو ایک ایسی بادشاہت عطا فرمائی جو آپ سے پہلے کسی کو نہ ملی اور نہ قیامت تک کسی اور کو نصیب ہو سکتی ہے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا کو وسیع کر دیا اور اتنی ساری چیزوں پر ان کو قدرت دی ہے، ایک دفعہ ان کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ میں تمام مخلوق کو کھانا کھلاؤں۔ اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ پاک سے کہا کہ اے میرے رب، یہ میری خواہش ہے، اگر تو مجھے اجازت دے تو میں تیری ساری مخلوقات کو پورے 1 سال کا کھانا کھلاؤں گا اور ان کے لیے بہترین دعوت کا انتظام کروں گا۔ اللہ نے ان پر وحی بھیجی اور فرمایا، سلیمان، تو اس کام پر بالکل قدرت نہیں رکھتا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، میرے پیارے رب، تو نے مجھے بہت نعمتیں دی ہیں، تیری عنایت سے میرے پاس بہت کچھ ہے، کیا میں صرف 1 مہینے کے لیے ان مخلوق کو کھانا نہیں کھلا سکتا؟ اللہ نے وہی فرمائی، سلیمان، میں سب کی روزی پہنچاتا ہوں، میری مخلوق تو بے انتہا ہے، اس لیے سب کو تم نہیں کھلا سکتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پھر سے درخواست کی کہ اے میرے پروردگار، مجھے صرف 1 دن کی اجازت دے تاکہ میں ان مخلوقات کو کھانا کھلاؤں۔ اس دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو 1 دن کی اجازت دے دی گئی کہ وہ دنیا کی تمام مخلوق کو کھانا کھلائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تمام جنات اور انسانوں کو حکم دیا کہ وہ زمین پر موجود تمام حلال چیزیں جمع کریں، یعنی بھیڑ، بکریاں، مرغیاں اور وہ چیزیں جو کھائی جاتی ہیں، اور وہ تمام طرح کی سبزیاں اور پھل۔ اس لیے انہوں نے ان سب چیزوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا۔ بڑی بڑی دیگیں تیار کی گئیں، پھر ان جانوروں کو اکٹھا کیا گیا، ان کو پکایا گیا، ہر قسم کے پکوان اور کھانے بنائے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان پر دریا کے قریب ایک شاندار حویلی تیار کی گئی جو بہت بڑی تھی، تاکہ جن مخلوقات کو دعوت پر بلایا جائے وہ آرام سے اس حویلی میں آ سکیں۔ تقریباً 22,000 جانور پکائے گئے اور ان سے کئی دیگیں کھانا بنا۔ یہ دیگیں جنات نے تیار کی تھیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ کھانے پر ٹھنڈی ہو کر چلتی رہے تاکہ کھانا خراب نہ ہو۔ آپ نے شربت اور مختلف قسم کے مشروبات کے تالاب بھی بنوائے۔ یہ بہترین دعوت کی تیاری مکمل ہونے میں تقریباً 1 سال لگ گیا۔ جب تمام کھانے پینے کی چیزیں تیار ہو گئیں اور دعوت کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے شاندار حویلی کے اندر ایک دسترخوان بچھوایا گیا۔ یہ دسترخوان اتنا لمبا تھا کہ اگر ایک انسان اس کے ایک سرے سے چلنا شروع کرے تو دوسرے سرے تک پہنچنے میں کئی دن لگ جاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوری مخلوق میں یہ اعلان کروا دیا کہ کھانے کی دعوت ہے، اسی لیے سب حاضر ہو جائیں۔ انسان، جن، پرندے، درندے، حیوان، کیڑے مکوڑے اور ہوا میں اڑنے والے دیگر جانور، تمام مخلوق کھانے پر آئی اور اس حویلی میں جمع ہو گئے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ کی عظمت اور قدرت کو دیکھنے کے لیے تمام جمع شدہ مخلوق کا مشاہدہ کرنا چاہا، اس لیے آپ نے ہوا کو حکم دیا کہ وہ آپ کے تخت کو اٹھائے اور دریا کے اوپر ہوا میں لٹکائے، جس سے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی نظر سے اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکیں۔ ایسے ہی جب تخت ہوا میں لٹکا ہوا تھا، ایک مچھلی نے دریا سے اپنا سر باہر نکالا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کی کہ اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے آپ کے پاس دعوت پر بھیجا ہے اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے آج تمام مخلوق کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ میں ابھی بہت بھوکی ہوں، اگر ممکن ہو تو پہلے مجھے کھانا کھلا دیجیے۔
یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اسے کھانے کی اجازت دے دی۔ اس کے بعد وہ مچھلی دریا سے نکل کر آئی اور اس میدان نما مکان میں آ گئی، اور جتنا بھی کھانا وہاں پر تھا سارا کا سارا ایک ہی بار میں کھا لیا۔ پھر مچھلی نے سلیمان علیہ السلام کی طرف مڑ کر دیکھا اور ان سے زیادہ کھانا مانگنے لگی۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام حیران ہو گئے اور بولے، اے مچھلی، میں نے تمام مخلوق کے لیے یہ کھانا تیار کیا تھا جو تو نے ایک ہی نوالے میں کھا لیا، کیا اس سے بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا اور کھانا مانگ رہی ہے؟ اس پر مچھلی بولی، اے اللہ کے نبی، اللہ مجھے ہر روز اتنا ہی کھانا 3 دفعہ دیتا ہے، اور جو کھانا آپ نے تیار کیا وہ سب کا سب صرف ایک ہی وقت میں ختم ہوا۔ اب مجھے 2 اور بار کھانے کی ضرورت ہے، تب جا کے میرا پیٹ بھرے گا۔ اس سے زیادہ کھانا کھلائیے، میرا پیٹ ابھی تک نہیں بھرا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، تم نے تو سارا کھانا کھا لیا اور اب بھی تیرا پیٹ نہیں بھرا؟ مچھلی نے کہا، اے سلیمان، کیا مہمان کے لیے ایک میزبان کا جواب اس طرح کا ہوتا ہے؟ اللہ نے مجھے آپ کی طرف دعوت پر بھیجا۔ تمہارے جتنا کھانا بننے میں کئی دن لگ گئے، اتنا کھانا مجھے میرے خالق سے دن میں 3 بار ملتا ہے۔ میں آج آپ کی دعوت کی وجہ سے بھوکی رہ گئی، اور اگر آپ اس طرح باقی مخلوق کو بھی کھانا نہیں دے سکتے تو آپ نے بیکار میں ان کو کھانے پر بلایا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام مچھلی کی یہ بات سن کر حیران ہو گئے اور ان پر غشی طاری ہو گئی۔ پھر جب ہوش آیا تو اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے اور روتے ہوئے کہا، اللہ، میں نے بڑا قصور کیا اور تیری بارگاہ میں نادانی کی۔ میں نادان مسکین ہوں اور اس بات سے ہمیشہ کے لیے توبہ کرتا ہوں۔ بے شک مجھے اور سارے جہان کو روزی دینے والا تو ہی ہے۔ دوستو، اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ کی شان کتنی بڑی ہے۔ وہ اپنے ہر بندے کو، ہر مخلوق کو کب سے کھانا کھلا رہا ہے، چاہے کوئی اس کا شکر ادا کرے یا نہ کرے، وہ سب کو کھلاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کی شان عظیم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک سے سچی اور پکی توبہ کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں کبھی بھوکا نہیں سونے دیا۔ اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔